السلام علیکم۔ یہ ڈرامہ بینڈ ہو چکا ہے اور یہ کہنے والے بھی خود جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کو پتہ ہے لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے، اور پریشانی والی بات کرنے سے لوگ خود پریشانی کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ تو ڈرامہ بینڈ کیوں ہوا اور کیوں نہ چلا، اصل میں بات وہ نہیں ہے، اگر ڈائریکٹ وجہ بتائی جائے تو پھر لوگ نہیں آئیں گے اس لیے، لیکن اصل میں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا دن عید کا، ولادت کا، اس وجہ سے جب لوگ اس وقت اس دن کوئی اچھی اسلامی چیزیں دیکھ رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس میں زیادہ تر دیکھنے والے مصروف ہوں گے عید منانے میں اور اسلامی تہوار کو منانے میں، تو وہ ڈرامہ اس طرح سے نہیں دیکھا جائے گا جس طرح سے دیکھا جا رہا تھا۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فہم میں سوچا ہوگا کہ اگر ہم اس دن ڈرامے کو نشر کریں گے تو پھر یہ ڈرامہ اس طرح نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے تھوڑا نقصان سمجھتے ہیں جس چیز کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ نہیں سوچا، اگر یہ سوچا ہے کہ نہیں ہمارا ڈرامہ تو بعد میں بھی دیکھا جاتا، ہمارا یہ ڈرامہ تو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لوگوں کو آج جو ہے کچھ اسلامی اور اچھی اس دن کے حوالے سے جو کچھ اچھا ہے، ضروری ہے وہ دکھایا جائے، وہ دیکھنا چاہیے لوگوں کو، یہ اگر سوچے تو بالکل اچھی سوچ ہے۔ باپ خود تو اپنے گھر چلی جائے گی اور یہ مصطفیٰ بھی اپنے گھر چھوڑ کے چلا گیا، تو یہ والدین اور یہ بڑا بیٹا یہ کہے گا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں، وہ کسی نہ کسی طرح منا کے ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن ہوگا کیا، یہی رباب ان کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرے گی اور وہاں سے جانے کو کہے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور ویسے ہی اس کا اپنا اشر کیا ہوگا، اس کا اپنا شوہر بھی اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے ویسے ہی افیئر اس کے چل رہے ہیں، اور اس افیئر کی وجہ سے، اور یہ کسی سین میں دکھایا بھی گیا ہے کہ اس کے بزنس میں بھی گھپلے کر رہا ہے، تو ویسے ہی اس کی دولت بھی ہڑپنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور کسی جیسے افیئر چل رہا ہے اس کو بھی آگے دھوکہ دینے کے لیے، اس کو بھی آگے اپنے شوہر کو دھوکہ دینے کے لیے مجبور کرے گا، جیسے اس کی سوچ دکھائی گئی ہے کہ یہ بھی ہو اور رباب بھی ہو اور سرجینا بھی ہو، اس طرح تو ہونا تو یہی ہے۔ خیر، ڈرامے کے حساب سے سسپینس صحیح ہے، اچھا ہے۔ یہ ڈرامہ ہر قسط میں دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے آخری قسط آ جائے گی اور پھر ختم۔ ہاں، تو آپ کیا کہیں گے اس سین کے بارے میں، گھر مصطفیٰ کا، اور یہ رباب خود اس گھر میں مہمان کی طور آئی ہوئی ہے، اور یہ چلو کہنے کا انداز، واہ بھابھی واہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈائلاگ اس نے خود سے ہی بول دیا تھا بغیر سوچے سمجھے، اور ڈائریکٹر نے بھی بعد میں اوکے کر دیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس سین میں کوئی اور کریکٹر اس ڈائلاگ کے لیے اٹینشن نہیں ہوا۔ خیر، ویسے اس ڈرامے کے شروع میں رباب کو جس کریکٹر میں دکھایا جا رہا تھا، یہ تو ذہنی اور نفسیاتی بہت کمزور، خود کی چھوٹی سی بات پر بھی خود کو سنبھال ہی نہیں سکتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی، تو اب اچانک سے تیز اور مکاری والی سوچ والا کریکٹر، واہ، اتنی ساری چال بازیاں جو آپ نے دیکھی۔ خیر، اور ایسے سینوں کی وجہ سے ویورز کی طرف سے کافی ساری لعنتیں پڑ جاتی ہیں ان کو مفت میں، ویسے ان کا کیا قصور، یہ تو سب ڈرامے میں کرتے ہیں، اصل میں تو یہ بیچارے ہوتے ہیں۔